بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ نے مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ لازم کی ہے۔ اب مالداری کا پیمانہ کیا ہے؟ ہر ملک کا، ہر شہر کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے۔ یہاں زکوٰۃ کے لزوم میں شریعت کا بتایا ہوا پیمانہ معتبر ہوگا۔ شریعت کی نظر میں مالدار ایک خاص مقدار رکھنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس مال کی ایک خاص اماؤنٹ پائی جائے، شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے۔ اور ہر مال کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یہاں پر مخصوص قسم کے مال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ وہ مخصوص اموال جن کا اعتبار شریعت مالداری کے اندر کرتی ہے اور زکوٰۃ کے لیے اس مال کا حساب کیا جاتا ہے، وہ 4 قسم کے اموال ہیں۔ ایک سونا ہے، ایک چاندی ہے، ایک کیش ہے اور ایک مال تجارت ہے۔ اب وہ مخصوص پیمانہ جس کی وجہ سے کوئی شخص مالدار سمجھا جاتا ہے، وہ مخصوص پیمانہ شریعت نے 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کو بنایا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو تو وہ مالدار ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور مال موجود نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس سونے کی مقدار 7.5 تولے ہو۔ اگر 7.5 تولے سے 1 تولہ بھی کم ہوگا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے چاندی پر زکوٰۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جب کسی شخص کے پاس چاندی کی مقدار 52.5 تولے ہو۔ اگر چاندی کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور مال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے تو اگر چاندی 1 گرام بھی کم ہوگی تب بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر اس کے پاس سونے چاندی کے ساتھ ساتھ کچھ اور اموال بھی موجود ہیں، اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ سونا ہے، کچھ کیش ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا سونا چاندی مال تجارت کیش سب ہے، یا سونا چاندی مال تجارت ہے، یا سونا چاندی کیش ہے، یہ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں، یعنی صرف سونے اور صرف چاندی کے علاوہ باقی جتنی بھی ممکنہ صورتیں ہیں، ان میں اگر اس کے پاس مجموعی طور پہ جو اموال زکوٰۃ ہے ان کی قیمت سونے کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے اور اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ دونوں نصابوں کو پہنچے، کسی ایک نصاب کو بھی اگر پہنچ جاتی ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی قیمت 7.5 تولے سونے کی قیمت جتنی ہو جائے یا اس کے بعد جو مال ہے اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی ہو جائے تو پھر وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، شریعت کی نظر میں مالدار کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ پہلے زمانے کے اندر دونوں کا نصاب اور دونوں کی قیمت تقریباً برابر تھی۔ آج کے زمانے کے اندر چاندی کا نصاب اور اس کی قیمت کم ہو چکی ہے، اس لیے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اگر سے ایک قسم کا ایک جنس کا مال موجود نہیں ہے، ایک قسم اور ایک جنس کے علاوہ دوسری جنس بھی اس کے پاس موجود ہے تو پھر چاندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ حالانکہ شریعت نے صرف چاندی یا صرف سونے کو معیار نہیں بنایا بلکہ دونوں کو معیار بنایا ہے کہ اگر کسی کے پاس موجود مال سونے تک پہنچ جائے یا موجود مال چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے، دونوں صورتوں میں وہ صاحب نصاب ہوگا۔ تو شریعت کی نظر کے اندر مالدار بننے کے لیے دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں سونے کا بھاؤ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے بعض لوگوں کے پاس معمولی مقدار میں سونا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ معمولی مقدار میں کیش ہوتی ہے۔ اب اگر 7.5 تولے کا حساب کیا جائے تو پھر تو اس صورت کے اندر ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اس حوالے سے تو وہ صاحب نصاب نہیں رہتے۔ لیکن دوسرا جو معیار شریعت نے مقرر کیا ہے چاندی والا، تو کچھ سونے اور کچھ پیسوں کو اگر ملایا جائے تو ان کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی بن جاتی ہے۔ جب بن جاتی ہے تو وہ شریعت کے دوسرے معیار کے مطابق مالدار کہلاتے ہیں۔ جب مالدار ہیں تو ان پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو شریعت نے 7.5 تولے سونے کی شرط رکھی ہے، یہ اس صورت کے اندر ہے جب کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو اور سونے کے علاوہ کوئی اور نصاب نہ ہو۔ اگر سونے کے ساتھ کوئی اور پیسے ہوں گے، چاندی ہوگی، مال تجارت، تو پھر ایسی صورت کے اندر کسی بھی نصاب کو اگر پہنچ جائے، سونے کو یا چاندی کو، آج کل چاندی کو جلدی پہنچ جاتا ہے، تو چاندی کے نصاب تک بھی پہنچ جائے گا تو وہ شخص مالدار ہوگا اور اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی اور اسے زکوٰۃ ادا کرنا وہ ضروری ہو جائے گا۔